हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम आपके हमरा एक अहम प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका मौजू है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शब विलादत है और तमाम मोमिनीन की खिदमत में हम तहनीत पेश करते हैं। और बिलखुसूस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद क़याम हैदर रिज़वी साहब, जो कि वकील ख़ास हैं आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी दामोज़िल वारिफ़ के, क़िबला हम आपका इस्तक़बाल करते हैं और आपकी खिदमत में तहनीत पेश करते हैं इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की। तो इस वक्त हम अपने नाज़रीन के लिए सबसे पहले ये बताना ज़रूरी समझेंगे कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर था, ज़ाहिरी दौर जिसे हम कह सकते हैं, वैसे तो सभी मासूम मौजूद हैं और इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगे। जो उनका ज़ाहिरी दौर था उस वक्त के हालात क्या थे, ये हमारे नाज़रीन को पता होना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम भी आपकी खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस विलादत बासआदत की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। यकीनन बहुत खुशी का मौका है और पंजतन का हिस्सा है इमाम हसन। बेशक। अगर देखा जाए तो तमाम तर वो फ़जीलतें जो पंजतन की शान में नाजिल हुई हैं, जी। वो आयात या वो अहादीस या वो रवायात, या अगर कुरान के हवाले से हम देखते हैं तो आयत तत्हीर का मिस्दाक़ इमाम हसन है, बेशक। आयत मुबाहला का मिस्दाक़ इमाम हसन है, बेशक। सूरह दहर का मिस्दाक़ इमाम हसन है, और जज़ाकल्लाह। मुख्तलिफ़ आयतें जो अहले बैत ख़ास करके पंजतन की शान में नाजिल हुई। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और आपका जो तर्ज़ अमल रहा है बहैसियत इमाम, वो काबिल तवज्जो, काबिल गौर है। यकीनन इमाम हैं और वो इमाम के जो सैयदा शबाब अहल जन्नत, जज़ाकल्लाह, अहल जन्नत के जवानों के सरदार, बेशक। इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत, इन इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों जो हैं जवानाने जन्नत के सरदार हैं। तो यकीनन वो इमाम जो जवानाने जन्नत का सरदार है, फिर वो ख़ुद उसका किरदार, उसकी ज़िंदगी क्या होगी, उसका रवैया, उसका तौर तर्ज़ ज़िंदगी, और उससे हमें क्या कुछ नहीं सीखना चाहिए। क्योंकि अहले बैत की ज़िंदगी जहाँ एक पहलू ये है कि उनके फ़ज़ाइल हैं, उनके मनाक़िब हैं, और उनका जो बुलंद मकाम है जिसको हम दर्क नहीं कर सकते। अल्लाह ने उनको जो अपने नूर से ख़ल्क़ किया है पंजतन को, अहले बैत को। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा मरहला और एक अहम मरहला ये है कि हम इतने अज़ीम शख्सियतों के मानने वाले हैं जो अल्लाह के ख़ास नुमाइंदे हैं, तो उनकी ज़िंदगी पर गौर करना, उनकी ज़िंदगी से सीखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। और यकीनन वो इसीलिए आए थे, हमारे हादी, हमारे रहबर थे, हादी और रहबर और इमाम और रहनुमा जो बनाकर भेजा है, तो यकीनन इसीलिए भेजा है कि हम उनसे कुछ सीखें और इंसानियत हिदायत के रास्ते पर चलती रहे, जुल्म बर्बरियत से दूर रहे और इंसानियत का पैगाम लोगों तक पहुँचाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दुनिया में किस तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं, तो अल्लाह ने अहले बैत को अपना ख़ास नुमाइंदा इसलिए बनाकर भेजा ताकि जो अल्लाह का मकसद है बंदों के बनिस्बत, बंदों की खिलकत के बनिस्बत, तो वो रंग इलाही हम अहले बैत से सीखें कि हमारे अंदर जो रंग इलाही हो, अदालत का पैगाम, जैसा कि आपके वालिद है मौलाए कायनात ने दुनिया को दिया, तो अदालत का पैगाम। और ख़ुद जो इमाम हसन की खुसूसियात में से ख़ास खुसूसियत जो नक़ल होती है और तारीख़ में मौजूद है कि आपकी जो सखावत थी और आपका जो अखलाक था, ख़ास करके सखावत और ज़ियाफ़त जो आपकी थी, मोमिन के दरमियान। वैसे तो इमाम तमाम कमालात का मजमुआ होता है, ये हर तरह के कमाल उसके अंदर पाए जाते हैं, और लेकिन कुछ निस्बतें ऐसी होती हैं जो मखसूस हो जाती हैं, कुछ सिफ़ात ऐसी हैं कि जो कुछ इमाम से ज़्यादा मंसूब हो गई हैं। तो उस हवाले से हम अर्ज़ कर रहे हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सखावत है, उनका जो दस्तरख़ान है, यानी एक ऐसा दस्तरख़ान कि जिसकी बरकत उमूमी है और हर कोई वहाँ आता है। और आपने वो दास्तान भी, वो क़ज़िया भी सुना होगा कि एक शख्स आता है आपके दस्तरख़ान पर और एक लुक़मा खाता है और कुछ रखता रहता है, अपने जेब में रखता है। तो इमाम हसन की जब नज़र पड़ी तो आप उससे करीब गए कि शख्स तू ज़रूरतमंद है, लेकिन तुम इत्मीनान से खा लो, उसके बाद जब तुम जाने लगोगे तो तुम्हारे साथ हम कुछ खाने दे देंगे ताकि जिनको तुम जिसके लिए ले जाना चाहते हो ले जा सको। हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि खाना हलाल है और ले जाना हराम है। होता है ना एक फ़लसफ़ा, फ़ारसी में बोलते हैं खुर्दन हलालस व बुर्दन हरामस। तो अहले इमाम हसन का दस्तरख़ान ऐसा नहीं था कि खा सकते हैं ले नहीं जा सकते, बल्कि वहाँ खाइए भी और ले भी जाइए। तो नतीजतन फिर वो शख्स कहने लगा कि मैं अपने लिए नहीं ले जाना चाहता, बल्कि मैंने मस्जिद में
ایک ایسا شخص دیکھا ہے کہ جو سوکھی روٹیاں توڑ کر کھا رہا ہے. خود ان کے والد ہاں محترم خود کے آپ لیے. یعنی مولا کائنات کی ذات کی طرف اشارہ کیا. تو امام حسن نے فرمایا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے بابا علی ہیں, وہ وہی کھاتے ہیں جو وہ کھا رہے ہیں, یہ کھانے ان کے کام کے نہیں. تو امام حسن کا دسترخوان مشہور, اور امام حسن کے دسترخوان کے ساتھ ساتھ قبلہ ایک یہیں پر میں بات کروں گا کہ اس سے ایک میسج اور بھی کنوینس ہوتا ہے, لوگوں تک پہنچتا ہے کہ تم معصومین کی برابری کرنے کی کوشش مت کرو. لوگ کہتے ہیں نا کہ اس طرح کے عمل کرو جو اس سے مطلب آپ ان کے جو تعلیمات ہیں اس پہ تو عمل کریں, لیکن جیسا امام کرتے تھے مجھے لگتا ہے کہ ویسا تو کر پانا بڑا مشکل ہے. امام کا ہر عمل تعلیم ہے, یہ کہنا ہی غلط ہے کہ جو تعلیمات ہیں عمل کریں اور جیسا وہ کرتے تھے نہ کریں. ان کا ہر عمل ہی تعلیم ہے. وہ صرف تعلیمات میں کہتے نہیں تھے بلکہ کر کے دکھاتے تھے. بے شک. اگر کہتے تھے سخاوت اچھی ہے تو سخاوت کر کے دسترخوان بچھا کے بتاتے تھے, نہ کہ صرف کہنا ہو. تو ان کی تعصی کرنا, یہ کہنا کہ ان کو کاپی نہ کرو اور تم نہیں کر پاؤ گے, نہ کر پانا الگ چیز ہے اور کوشش کرنا الگ چیز ہے. وہ بھیجے ہی اسی لیے گئے تھے کہ ہم ان کو فالو کریں, ان کو کاپی کریں, ان کو سیکھیں, ان کے نقش قدم پہ چلیں. نقش قدم پر چلنا کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص جو چل رہا ہے تو جہاں پر وہ قدم رکھتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے وہیں پہ ہمارا قدم ہونا چاہیے, جسے کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا. تو اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. یہ کہنا ہے کہ انہیں کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں, ان کی طرح انجام نہ دینے کی کوشش کریں. ہاں اگر کسی چیز کے بارے میں انہوں نے ہم سے منع کیا ہے, یہ کہا ہے کہ یہاں پر ہماری خاص اجازت کی ضرورت ہے, یعنی امام خود کر رہا ہے یا امام کی اجازت کی ضرورت ہے. بعض شرعی مسائل میں, بعض احکام میں کہ امام کی خاص اجازت اگر ہو تو آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ امام وہاں تشخیص دیتا ہے. تو وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم فقیہ کی طرف رجوع کریں گے اور فقیہ تشخیص دے گا. لیکن جو اخلاقی چیزیں ہیں, جو تربیتی چیزیں ہیں, وہاں پر ہمارے لیے ہے. یہ کہنا ہے کہ آپ انہیں کاپی کرنے کی کوشش نہ کریے, کہیں نہ کہیں غلط فہمی کا شکار ہے. میں نے سوچا یہ بات واضح ہو جانا ہی ضروری ہے. جی. اور قبلہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے دور میں جو مسائل تھے اس کے باوجود بھی, جیسا بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنی ضیافت کے ذریعے یہ نہیں دیکھا کہ کس رنگ و نسل کا انسان ان کے دسترخوان پر آ رہا ہے. اکثر ایسا بھی ہوا کہ جو ان کے نام نہاد دشمن تھے وہ بھی ان سے مستفید ہوتے تھے. اور صرف سخاوت ہی نہیں بلکہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کا جو سیاسی پہلو ہے وہ بھی بہت ہی مضبوط پہلو ہے. اس پر بھی بات ہونا بہت ضروری ہے. امام کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ دین کو محفوظ رکھنا اور دین کی حفاظت کرنا. بے شک. اب خود امام حسن علیہ السلام کی جو صلح ہے اس کے اوپر کافی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ صلح کیوں کیا. دیکھیے امام ہوتا ہے, حدیث میں ملتا ہے کہ امام ہوتا ہے, چاہے وہ صلح کرے چاہے وہ جنگ کرے. بے شک. تو امام کی جو اصلی ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ کہ دین کو محفوظ رکھے. اب وہ دین کو محفوظ رکھنا, امام اپنے علم کے تحت کبھی یہ مسئلہ دیکھتا ہے کہ صلح کر کے دین محفوظ ہوگا, جیسے خود رسول کریم اسلام نے صلح حدیبیہ کیا. لیکن بہت سے لوگ جو جوش والے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ, جو شیلے مزاج کے ہوتے ہیں, وہ نہیں چاہتے صلح, وہ چاہتے ہیں جنگی ہو. خود رسول اللہ نے جب صلح حدیبیہ کیا تو بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا اور شک کا اظہار کیا, اور جنگ صفین میں اس کے برعکس ہوا. امام کہہ رہے تھے جنگ کرو, لیکن کچھ لوگ کہہ رہے تھے آپ صلح کریے, حکمیت کو مانیے. تو یہ معیار یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ جنگ کریں یا ہمیشہ صلح کریں. معیار یہ ہے کہ دین کو ہمیں بچانا ہے اور دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے, اور اس کا فیصلہ صرف امام کر سکتا ہے. یہ امام کر سکتا ہے کہاں ہمیں صلح کی ضرورت ہے اور کہاں ہمیں جنگ کی ضرورت ہے. تو امام صلح کرے تب بھی عین حکمت و عین مصلحت ہے, عین دین ہے, اور امام جنگ کرے تب بھی عین مصلحت و عین دین ہے. امام حسین نے جنگ کیا تب بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کیوں لے کے گئے بیوی بچوں کو. امام حسن نے صلح کیا. دیکھیے اعتراض کرنے والوں کی زبان کو بند نہیں کیا جا سکتا. صرف اگر آپ کو عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں معصوم بنا کر بھیجا ہے اور آیت تطہیر کی مہر لگا کے بھیجا ہے تو پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ امام چاہے صلح کرے چاہے جنگ کرے وہ اس میں حکمت ہوتی ہے اور دین کے لیے بقا ہوتی ہے. تو امام حسن نے صلح کیا, مصلحت یہی تھی, ساتھ دینے والے نہیں تھے. اور مقابل میں ایک ایسا شخص تھا جو خلیفہ مسلمین بنا بیٹھا تھا, جو ظاہر اسلام کو فالو کرتا تھا, جو نمازیں پڑھتا تھا, جو عبادت کرتا تھا, نوافل پڑھتا تھا, اور یہ ظاہر کرتا تھا کہ ہم اسلام کو فالو کرنے والے ہیں. لیکن حقیقی دشمن بھی وہی تھا. تو ایسے میں شاید جنگ کرنا مصلحت نہیں تھی. دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا. لیکن امام حسین نے جب جنگ کیا تو مقابل میں وہ شخص ہے جو علنی طور پہ اسلام کے مذاق اڑا رہا تھا. ان دونوں میں فرق ہے, کیونکہ وہ اسلام کا لباس پہن کر آیا ہے,
اسلام کا لبادہ پہن کر آئے اور یہ بالکل اسلام کے ہر چیز کا مذاق اڑا رہا ہے. تو امام تشخیص دیتا ہے کہاں پہ ہم جنگ کریں اور کہاں پر ہم صلح کریں. تو امام حسن کی زندگی ہر پہلو سے، یہ آپ کے سیاسی پہلو کو ہم نے دیکھ لیا، یا یہ آپ کے اخلاقی سخاوت کے پہلو کو دیکھ لیا. اسی طریقے سے اگر آپ کے اخلاقی و بہترین اخلاق کا پہلو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے جب ایک اس ضعیف شخص کو جو وضو کر رہا تھا اور دیکھا کہ وہ غلط کر رہا ہے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ یہ وضو غلط کر رہے ہیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر معلومات اچھی ہوتی ہے تو وہ ٹوک دیتے ہیں، بڑوں کو بھی بات دیتے ہیں. امام وقت. ہاں، لیکن امام وقت ہیں اور ایسے نہیں کہا کہ آپ کا وضو غلط ہے، کہا آپ بزرگ ہیں، ہم وضو کر کے بتاتے ہیں اور دیکھیے کہ ہمارا وضو صحیح ہے نہیں صحیح. اس میں دیکھیے درس اخلاق بھی ہے. کتنا عظیم درس ہے، کتنا عظیم درس ہے کہ کسی کو اگر نصیحت کرنا ہے تو ایک ایسے انداز سے کریں تاکہ اسے اچھا لگے، برا نہ. وہ دوست بنے، آپ کا دشمن نہ بنے. اب وہ ضعیف شخص نے جب دیکھا کہ امام حسن امام حسین نے وضو کیا اور ان کا وضو صحیح تھا تو کہنے لگے بچوں تمہارا وضو صحیح ہے، میرا غلط. جزاک تو یہ آپ کا اخلاقی پہلو ہے. یا وہ شامی کے حوالے سے جو آپ کے پاس آیا اور اس نے جو ہے آپ کو برا بھلا کہنا اور آپ کے والد کو برا بھلا کہنا شروع کیا، مولا کائنات کو. آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا، کہا تم اس شہر میں مسافر لگتے ہو. کیا کہنا؟ کہا ہاں مسافر تو ہیں. تو کہا تمہارے پاس کوئی جگہ ہے ٹھہرنے؟ کہا نہیں. کہا ہمارے گھر پہ مہمان بنے. اب آپ بتائیے کہیں سے آپ گزر رہے ہو، کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو آپ اسے اپنے گھر مہمان بلائیں گے؟ تو یہ اخلاقی پہلو آپ دیکھیے امام حسن کا. یعنی امام ہر پہلو سے دیکھا جائے تو امام ہوتا ہے، اس کا کردار ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے. تو الحمدللہ خدا سے یہی دعا ہے کہ ہم جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کو فالو کریں اور ان کی ولادت پہ بے شک خوشی منائیں، جشن منائیں اور شیرینی بانٹیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد کہیں. لیکن ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک رمضان میں خاص کر کے امام کی زندگی، امام کے دستورات پر عمل کرنے کی بہتر انداز سے کوشش کریں. بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہترین میسج امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں بہرحال بہت مختصر وقت پہ آپ نے بہترین بیان پیش کیا. یقیناً یہ بیان ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے جو ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور خاص طور سے میں ان کے لیے کیوں کہوں، ہم سب کو بھی انہی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے، جیسا کہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی. بہت شکریہ قبلہ آپ کا. اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد کی تہنیت پیش کرتے ہیں. خدا حافظ والسلام.